الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بأبعث اہل الدنیا فیسبغ صبغۃ فی الجنہ فیقال له هل رأیت بؤسا قط فقال لا واللہ یا رب ما رأیت بؤسا ولا شدتا قط او کما قال رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام عطا کرتا ہے۔ کوئی ماڑا بندہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو 10-20 روپے انعام دیتا ہے۔ اگر کوئی اس سے کھاتا پیتا شخص کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو 100 200 500 روپیہ انعام دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ کسی سے خوش ہو جائے کہ جو تھوڑا سا مالدار ہے، دولت مند ہے، وہ 5 10 15 20 ہزار روپے انعام دے دیتا ہے۔ اور اگر دنیا کا کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی بادشاہ وہ کسی انسان سے خوش ہو جائے، وہ اس کو انعام کے اندر لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ہر انسان دوسرے کو انعام دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دیکھ کے انعام دیتا ہے۔ ہم سوچیں کہ جب آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہوگا یا اپنے کسی بندے سے خوش ہو جائے گا تو اس کو کیا انعام دے گا، اس کو کتنا انعام دے گا؟ یقین جانیں، اللہ جب انعام دینے پہ آتا ہے اپنے بندوں میں سے بندوں کو، تو انعام میں دینے کے لیے اللہ کے پاس اپنی نعمت بری جنت موجود ہے۔ وہ جنت انعام دیتا ہے۔ اور کیا ہے وہ جنت؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے جہنم کو بنایا
تو جبرائیل کو کہا جبرائیل آؤ، یہ دیکھو یہ میری جہنم ہے۔ جنت کو بنایا تو کہا جبرائیل آؤ، یہ دیکھو یہ میری جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جبرائیل نے جہنم کو اندر سے دیکھا تو جبرائیل فرمانے لگے اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس جنت کے اندر چلے آئیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ جہنم کو جب دکھایا تو جبرائیل فرمانے لگے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یہ جہنم اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی دہشت والی ہے، یہ اتنی خوفناک ہے، اس سے اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ مجھے لگتا ہے پوری کائنات کے انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی اس جہنم کے نہ اندر نہ آئے گا، نہ اس میں آنا پسند کرے گا۔ لیکن فرمایا اللہ نے کہا جبرائیل ابھی تو نے اندر سے جنت کو اور جہنم کو دیکھا ہے، آؤ باہر اس کے رستوں کو بھی دیکھ لو۔ جہنم کا رستہ دکھایا، جنت کا رستہ دکھایا۔ جب جہنم کا رستہ دکھایا تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، اس میں پھول ہی پھول تھے، اس میں نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، اس میں دولتیں ہی دولتیں تھیں۔ تو جبرائیل کہنے لگے اللہ جہنم کو دیکھ کے لگتا تھا کہ جہنم کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن جہنم کا رستہ اتنا خوبصورت ہے، خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، لذتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ اس میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس رستے پہ چلتے ہوئے دنیا کے مزے لوٹتے ہوئے لوگ آ جائیں گے اور سیدھے جہنم کے گھڑوں کے اندر گر جائیں گے۔ جب جنت کے رستے کو دیکھا تو جبرائیل کہنے لگے میں نے جنت کے رستے کو دیکھا، آگے جنت بڑی خوبصورت تھی لیکن اس کا جو رستہ تھا اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں، اس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، اس میں بیماریاں تھیں، اس میں پریشانیاں تھیں، اس میں آزمائشیں تھیں، اس میں صعوبتیں تھیں، اس میں روک اور ٹوک تھی، اس میں قدم قدم پہ روکنا تھا۔ اللہ نے روکا، اللہ کے پیغمبر نے روکا، جبرائیل نے رستہ دیکھا۔ جب جنت کا فرمانے لگے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جنت کا رستہ اتنا خطرناک ہے، جنت کا رستہ اتنا پریشان کون ہے، مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے انسانوں میں سے تیری جنت میں کوئی بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی قسم دنیا کے اندر انسان جو کچھ چاہتا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، جو دنیا کے اندر ایک انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، ایک انسان کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک انسان کے دل میں آرزو اور تمنائیں اور ڈیمانڈز اور فرمائشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہ ہے آج زندگی کو تم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ گزار کے چلے آؤ۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں نہ بھی ملا تو کیا ہے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے، یہ جیسے بھی گزر جائے، یہ جیسے کی تیسے گزر جائے اور پتہ نہیں کب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کو، اس حقیر سی زندگی کو میرے اور میرے رسول کے فرمان کے مطابق، میرے اور میرے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق گزار کے جو آتا جائے گا میں اس کو نعمتوں والی جنت انعام کے طور میں عطا فرماتا جاؤں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یقین جانیں آج رمضان آخری عشرہ اور آخری عشرے کے آخری دن چل رہے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ ایک ایک بات کو سن کے لے جائیے۔ آپ نے فرمایا یؤتی بأبأس اہل الدنیا فیصبح صبغۃ فی الجنہ، دنیا کا سب سے زیادہ پریشان، دنیا کا سب سے زیادہ غریب، دنیا کا سب سے زیادہ بیمار، دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمایا گیا بندہ جب قیامت کے دن لایا جائے گا، پوری دنیا کھڑی ہوگی، اللہ کا دربار اور عدالت لگا ہوگا اور اللہ اس کو کہے گا ادھر آ میرے بندے، بتا دنیا کے اندر تو بڑا بیمار رہا تھا، بڑا پریشان رہا تھا، بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، لوگوں کے تانے برداشت کیے تھے، رشتہ داروں کی طرف سے باتیں برداشت کی تھی، تو نے سب کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيُصْبِغُ صُبْغَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، ایک لمحے کے لیے اللہ جنت میں بھیجے گا، پھر باہر نکالے گا، اللہ پوچھے
پوچھے گا بتا تو نے دنیا کے اندر تکلیف دیکھی تھی، مصیبت دیکھی تھی، بیماری دیکھی تھی، یہ ایک لمحے کے لیے جنت میں سے ہو کے آیا ہے، آ کے کہتا ہے لا واللہ یا رب ما رأیت بوسن ولا شدتن قط فی الدنیا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں نے زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی پریشانی کا اور بیماری کا تکلیف کا دیکھا نہیں تھا۔ کیوں کہتا ہے؟ ایک لمحہ جنت میں سے ہو کے آیا ہے، اور سوچے جب ایک لمحہ جنت سے ہو کے آیا دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول گیا، جس کو اللہ کہہ دے گا جا تیرے لیے جنت ہے، ہمیشہ تجھے یہی رہنا ہے، تجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تجھے یہاں سے فرار کوئی نہیں کر سکتا، تجھے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، تجھے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ تم نے رہنا ہے، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کی قسم آج زندگی کو اللہ کے اور اس کے پیغمبر کے فرامین کے مطابق گزار کے تم نے آنا ہے، اللہ آگے جنت دے گا، جو جو بندہ دنیا میں چاہتا ہے وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آئیے دیکھیے دنیا میں بندہ کیا کچھ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے سکون ملنا چاہیے، میرے پاس پیسہ ہے اگر سکون نہیں ہے کیا فائدہ اس پیسے کا، میرے پاس اگر نوکری ہے اور سکون نہیں ہے کیا فائدہ اس نوکری کا، میرے پاس اگر کوٹھی بنی ہوئی ہے اور سکون نہیں ہے کیا فائدہ اس کوٹھی کا، میرے پاس اگر نوکر چاکر ہیں، گاڑی موجود ہے، بینک بیلنس ہے، میری پیلیاں، میری زمینیں، میرے ٹاؤن، میری فیکٹری، سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، بندہ کہتا ہے کیا فائدہ اس زندگی کا جس میں سکون ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں سکون کو تلاش کرتا ہے، میری اور میرے رسول کی باتیں مان کے، قرآن سے محبت کر کے، قیام اللیل کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کر کے، دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کر کے جب جنت میں داخل کیا جائے گا نا، سب سے پہلی جو نعمت عطا فرماؤں گا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر جائے گا نہ کسی کا جھوٹ سننا پڑے گا، نہ کسی کی جھوٹیں سننی پڑے گی، نہ کسی کی غیبتیں سننی پڑے گی، نہ کسی کی چغلیاں سننی پڑے گی۔ اللہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کہا سلامن سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، ادھر سے فرشتے آئیں گے، ادھر سے غلمان آئیں گے، تجھے سلیوٹ پیش کریں گے اور تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہی سکون کی سب سے بڑی نعمت اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ جنت میں انسان چلا گیا، سب سے پہلے بندے کو سکون مل جاتا ہے، اور یقین جانیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث، دنیا میں اتنی تکلیفیں برداشت کی، قید خانوں کے اندر ڈالے گئے، جیلوں کے اندر ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے مارے گئے تھے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے ہاتھی نے مر جانا تھا، امام صاحب نے اتنے کوڑے کھائے۔ ایک دن بچے پوچھتے ہیں متر راحت یا امام، اے امام صاحب، استاد صاحب، ہمیں سکون کب آئے گا، ہمیں چین کب آئے گا؟ فرمانے لگے ہینا اذو اولی قدم فی الجنہ، او بچو دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو، دنیا میں سکون نہیں مل سکتا، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے تو پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں پہ پریشانیوں سے پیغمبر بھی نہیں بچ پائے، صحابہ بھی نہیں بچ پائے، اولیاء نہیں بچ پائے، تابعین نہیں بچ پائے، کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ فرمایا بچو ہین اذو اول قدم فی الجنہ، ہمیں سکون تب آئے گا جب ہم اپنا پہلا قدم اللہ کی جنت کے اندر رکھ لیں گے۔ آپ بات کی طرف توجہ کریں، لائٹ کی طرف توجہ نہ کریں۔ سکون مل گیا، جنت کے اندر بندہ گیا، بندے کو سکون مل گیا۔ جب سکون مل گیا بندے کی دوسری خواہش ہوتی ہے اب سکون مل گیا ہے، اب میرا گھر بھی ہونا چاہیے اور گھر بھی اچھا خاصا ہونا چاہیے۔ آؤ دنیا کے اندر گھروں کے لیے دنیا میں کئی گھر دیکھتے ہیں، منہ میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا بہترین گھر ہے، اتنا خوبصورت گھر ہے، اس گھر کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائے گا سب سے پہلے سکون کی دولت مل چکی ہے،
پھر اللہ اس کو گھر عطا فرمانے لگا ہے۔ گھر کون سا ہے؟ ایک دیوار اس کی جو ہے وہ یاقوت کی ہوگی، ایک مرجان کی ہوگی، اور اس میں اوپر لینٹر جو ہے وہ کستوری کا ہوگا اور مشک کا ہوگا۔ دنیا میں لینٹر ڈالتے ہو بجری اور سیمنٹ میں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، جنتی کو جو میں محلات عطا فرماؤں گا اس کے اندر کستوری اور مشک اور اس کے علاوہ زعفران اور زمرد اور یاقوت اور مرجان، ان چیزوں کو استعمال کیا ہوگا، اور اتنا خوبصورت محل ہوگا۔ ایک محل کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 70 بیڈ لگے ہوں گے، ہر بیڈ کے اوپر 70 حوریں عطا کی جائیں گی، اور وہ کس کو مل رہی ہے؟ یہ اس بندے کو مل رہی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کے اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ یہ گھر ملا ہے، جنت کے اندر جا کے گھر ملا، اور یقین جانے بندہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے دنیا کے اندر ہمیں اپنے گھر کی اتنی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ کوئی شخص باہر جائے، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، اٹلی یا کسی یورپ ملک میں چلا جائے، 5 8 10 15 سالوں بعد وہ واپس آتا ہے، اس کو اپنے گھر کا بالکل صحیح پتہ ہوتا ہے، سیدھا اپنے گھر میں جا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا دنیا کے اندر تم کو اپنے گھروں کی اتنی پہچان نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے، اتنی بڑی جنت ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک جنت ہے، لیکن اتنی بڑی جنت میں سے جنتی جب داخل ہوگا اس کو اللہ کی قسم دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان ہوگی۔ جنت کے اندر میرے رب نے میرے لیے کون سا محل تیار کیا ہوا ہے، سیدھا اس محل کے اندر چلا جائے گا۔ اور جب سکون بھی مل گیا، جب گھر بھی مل گیا، پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سکون اور گھر مل گیا، اب میری شادی ہونی چاہیے، میری بیوی ہونی چاہیے۔ جنت کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں جب تو جنت میں جائے گا سکون دوں گا، گھر دوں گا، اس کے بعد بیویاں دوں گا، بیوی نہیں بیویاں دوں گا، اور حوروں کی شکل میں دوں گا۔ میں نے آج ہی صحیح مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر سے جنت کی صفات کے تذکروں کو پڑھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنہ لاطلعت علی الارض، اگر جنتی ایک حور جو ہے جنت میں سے ایسے پردے کو ہٹائے اور زمین والوں کی طرف دیکھے، رات کا پچھلا پہر ہو، طوفانی رات ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، پوری دنیا کے اندر کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، لوگ ظلمت کے اندر ہوں، تاریکی کے اندر ہوں، کوئی کسی کو دیکھ نہ پاتا ہو، لیکن ایک جنت کی حور ایک لمحے کے لیے جنت سے پردوں کو ہٹا کے زمین والوں کی طرف دیکھ لے، پوری دنیا کی چیزیں، میں نے ترمذی شریف کے اندر پڑھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَضَاءَتْ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ کائنات کے اندر موجود ہے حور کے ایک لمحہ پردہ ہٹا کے دیکھنے کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور وَنَزِيفُ عَلَى رَاسِهَا، اور اس جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا یورپ، کیا ڈالر، کیا پاؤنڈ، کیا دینار، کیا ریال، پوری دنیا کی کرنسیاں، پوری دنیا کے خزانے جتنے زمین کے اندر ہیں، جتنے زمین کے باہر ہیں، ساری فیکٹریاں، ساری دولتیں، امیروں سے امیر تر انسانوں کے بینک بیلنس کے پیسے نکالے جائیں، اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ فرمایا اگر بندہ اللہ سے کہے اللہ یہ ساری دولت لے لے، پوری کائنات کی جمع کی ہے، ایک جنتی عورت کا دوپٹہ ہمیں دے دے، پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں، وَلَنَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پوری کائنات کی دولت اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی اس عورت کے دوپٹے کی قیمت ہے۔ اس عورت کے دوپٹے کی قیمت کل کائنات کی جائیداد سے زیادہ ہے۔ جس عورت کے دوپٹے کی یہ قیمت ہے، اس کے لباس کا کیا عالم ہوگا، اور اس عورت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، کم سے کم 2 حوریں اس کو ملیں گی، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 70 حوریں ملیں گی، اور اس سے زیادہ بھی حوریں ملیں گی۔ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں عورتوں کی طرف سے آواز آتی ہے، عورتیں سوچتی ہیں مردوں کو تو حوریں مل جاتی ہیں، عورتوں کے لیے کیا اللہ نے جنت میں پلاننگ کی ہوئی ہے۔ سن لیجئے، عورتوں کے لیے اللہ نے
اگر دنیا کے اندر ان کے شوہر تھے، نیک تھے، اللہ رسول کے فرما بردار تھے، رب سے ڈرنے والے تھے، قیام کرنے والے تھے، قرآن سے محبت والے تھے، دین سے محبت تھی، مساجد سے لگاؤ تھا، جنت کے اندر یہ عورت بھی گئی مرد بھی گیا، دونوں ایک دوسرے کو ملیں گے، اس مرد کو وہ عورت حوروں کی سردار بنا کے دی جائے گی۔ اگر اس کا خامن، اس کا جو ساتھی تھا جو دنیا کے اندر تھا، وہ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے جنت میں نہ جا سکا، اس عورت کو جنت میں جانے کے بعد اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یا اللہ کے بڑے اولیاء یا پیغمبر کے صحابہ یا بڑے بڑے جلیل القدر جو اللہ کے ولی گزر چکے ہیں، وہ جنت میں ایک انعام کے طور پہ عطا کیے جائیں گے۔ میں نے بعض حدیثوں کے اندر پڑھا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ تو جنت میں جائیں گے، جنت میں بلند و بالا مقام میرے پیغمبر کا ہوگا، اس سے بڑا مقام کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر کو بیویاں جو ملیں گی، حوریں ملیں گی، ان میں ایک فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہوگی، اس کا خامن تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کے وہاں پہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو حوریں بھی مل جائیں گی، اور حوریں اس طرح کی ہیں، یہ جو آپ نے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا ہے، حوریں ملنے کے بعد جنتی کہے گا اللہ مجھے سکون بھی مل گیا، مجھے گھر بھی مل گیا، مجھے بیویاں بھی مل گئیں، آپ مجھے کہیں نوکر چاکر مل جائے نا تھوڑے سے۔ دنیا میں دیکھتا تھا اور جناب اپنی رالیں پھینکتا تھا، جس کے 5 4 2 7 نوکر دیکھ لیے، کہتا تھا زندگی تو ان کی ہے، ان کے آگے پیچھے 10 نوکر گھومتے ہیں، ان کے گھن مین ہیں، نہ ان کو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نہ ان کو جناب اپنے گھر کی صفائیاں کرنی پڑتی ہیں، نہ ان کو اپنا کھانا بنانا پڑتا ہے، زندگی تو ان لوگوں کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے انا بمنزلتی ادنا من الجنہ، جنت کا سب سے چھوٹا درجے کا جو جنتی ہوگا، جو بڑی مشکل سے جنت میں پہنچا ہوگا، جو جنتی سب سے حقیر جنتی ہوگا، فرمایا اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو 1000 نوکر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں 2 4 نوکر، اور ان نوکروں کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیو، جو نوکر اپنے مالک کے سامنے اس کی تعریفیں کرتا ہے، مالک سائڈ پہ جائے تو اس کی بدخویاں کرتا ہے اور غیبتیں کرتا ہے، اپنے مالک کے سامنے اس کا بڑا وفادار بنتا ہے، مالک سائڈ پہ جائے لوگوں کے سامنے اس کی چگلیاں اور اس کی جناب شکایتیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو 1000 کم سے کم غلمان ملیں گے، نوکر ملیں گے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے ان کے 2 ہاتھ ہوں گے، 1000 نوکر کے 2000 ہاتھ ہیں، 2000 ہاتھوں کے اندر 2000 پلیٹیں ہوں گی، اور ان پلیٹوں کے اندر 2000 رنگوں کے اور کھانے ہوں گے، وہ کھانے جب وہ لے کے آئیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2000 پلیٹوں میں جو کھانے پڑے ہوں گے وہ جنت کا ایک ہی کھانا ہوگا، اور فرمایا 2000 کی 2000 پلیٹوں میں ان کے رنگ بھی مختلف ہوں گے، ان کے ذائقے بھی مختلف ہوں گے۔ یہ جنت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہے۔ ہماری باتوں کو مان کے جب اس طرح کا کھانا دیا جائے گا، اللہ کہتا ہے قطوفھا دانیہ، بڑے بڑے درخت ہوں گے جنت میں، جنتی کہے گا سوچے گا یہ اتنا بڑا درخت ہے، کبھی اس کا پھل مجھے مل جائے، فرمایا قطوفھا دانیہ، ہم اس درخت کو فوراً جھکا کے اس کے سامنے کر دیں گے، اور ساتھ میں جو غلام کھڑے ہیں نا وہ آ کے کہتے ہیں جناب حضور یہاں سے بھی کھا لیں گے، ہم پکڑ کے خود کھلائیں، وہ وہاں سے اتار کے سونے اور چاندی کے برتنوں میں رکھ کے، مٹی کا برتن بڑی مشکل سے اس کو ملتا تھا، 1 مہینے کے اندر اپنی تنخواہ سے گزارا نہیں تھا ہوتا، حرام نہیں تھا کماتا، رشوت نہیں تھا لیتا، سود نہیں تھا کھاتا، لوگوں سے فراڈ نہیں تھا کرتا، قرضے کے نام پہ یا جناب ویزو کے نام پہ لوگوں کے پیسوں کا احتیانہ نہیں تھا، اس کا وطیرہ ہوا کرتا۔ فرمایا جب جنت کے اندر جائے گا، ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ جناب جو غلمان اور نوکر ہیں پلیٹوں کے اندر وہ سارا کچھ رکھ کے، فروٹ رکھ کے اس کو کھلائیں گے، اور کہیں گے یہ درخت جھک گئے ہیں، یہاں سے خود کھا لیں گے یا یہاں سے بھی ہم کھلائیں۔ جنتی کا پروٹوکول مل رہا ہے، اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے جنتی کی اتنی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اس کو جناب کھانے پینے کے لیے کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے جنت میں اتنے درخت ہیں، پتہ ہے تو دنیا کے اندر سبحان اللہ کہتا تھا، الحمدللہ کہتا تھا، میں تیرے رب نے اسی وقت تیرے لیے جنت کے اندر کھجور کے درخت بنا دیے تھے، میں نے تیرے نام کے درخت لگا دیے تھے۔
اللہ کتنے بڑے وہ درخت تھے جو تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بعد لگائے تھے۔ فرمایا میرے نبی ان کو بتلا دیجئے، ایک درخت 40 سال ایک گھوڑا اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے، اس کی چھاؤں سے باہر نہیں جا سکتا، یہ اس بندے کے لیے درخت لگا ہے جو دنیا کے اندر سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جنت ہے، وہاں پہ کھانے بڑی قسم کے ہوں گے۔ ایک اسپیشل قسم کا کھانا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے اور آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ سحری کے اندر کھجوریں، افطاری کے اندر کھجوریں، کسی کو سعودیہ سے آئی، کسی نے پاکستان سے لی، کوئی ایرانی کھاتا ہے، کوئی فلاں کھاتا ہے، کوئی فلاں کھاتا ہے۔ آپ نے بڑی سے بڑی جو کھجور دیکھی ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ اتنی سی ہوگی، اتنی ہوگی۔ کبھی کسی نے ایک ہاتھ کے جتنی بڑی کھجور دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اس سے بھی بڑی بات، کیا کبھی کسی نے اتنی بڑی کھجور دیکھی ہے جتنی بڑی چاٹیاں ہمارے گھروں میں لسیوں کی ہوتی ہیں؟ اس طرح کی کھجور کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اس سے دوسری بات، ہم نے کالے رنگ کی کھجوریں دیکھی ہیں، ہم نے براؤن رنگ کی کھجوریں دیکھی ہیں، کیا کسی نے سفید رنگ کی کھجوریں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کأمثال کلال الحجر، ایک قوم کے مٹی مٹکے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے برتن، ان کے جتنے اتنی بڑی کھجور ملے گی جنتی کو ملے گی۔ اللہ وہ کھجور کیسی ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا احلاء من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، وابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ خوبصورت اور سفید ہوگی، لیس فیہا عجم، اس کے اندر گٹلی اور گھٹک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ بندہ کہے گا میں اس کو کھاؤں تو کھاؤں کیسے؟ اتنی بڑی کھجور ہے، میں تو اس کو نہیں کھا سکتا۔ اللہ کہے گا میرے بندے کھا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جتنے 100 لوگ کھانا کھاتے تھے، میں نے ایک جنتی کو اتنی طاقت دے دی ہے۔ بندہ اس کھجور کو پکڑے گا اور اس کو کھائے گا، بندہ کہے گا اللہ اب میں اس کو ہضم کیسے کروں گا؟ واش روم کدھر ہیں؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ جنت ہے، یہاں واش روم کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ بیت الخلا موجود نہیں ہے، یہاں پہ لیٹرینوں کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ میں اس کو ہضم کیسے کروں گا؟ کہا دیکھنا ابھی ایک ہوا آئے گی اور اس میں تم سانس لوگے، تمہیں ڈکار آئے گا تو اس کی وجہ سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ اگر میں ڈکار لوں گا دوسرے جنتی پریشان ہو جائیں گے، ان کو تو میرے ڈکار کی سمیل آئے گی۔ کہا نہیں نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے۔ تو جب ڈکار لے گا ہاضمے کے لیے، تیرے منہ سے جو ہوا نکلے گی میں اس کو کستوری اور مشک کی خوشبو سے تبدیل فرماتا چلا جاؤں گا۔ وہاں پہ تبدیل ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ کھانے کے لیے کھجوریں ہو گئیں، یہ درختوں کے پھل کھا لیے، یہ برتنوں ہاتھوں سے برتن جو فرشتے اور جو غلمان اور جو نوکر چاکر آئے تھے وہ سب کچھ کھا لیا۔ اے میرے رب اب مجھے پینے کے لیے بھی کچھ دیا جائے۔ قرآن پاک میں 26واں پارہ سورت محمد ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور اس کے علاوہ پانی کی نہر ہوگی۔ یہ ساری نہریں ایسے چل رہی ہیں، جنتی کا محل اس کے اوپر ہے اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اگر کہیں دور دراز کی نہر کو اس نے بلانا ہوگا، میں وہ نہر سے پینا چاہتا ہوں، میں اس نہر سے پینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں یفجرونہا تفجیرا، اپنی انگلی اس نہر کی طرف کر کے ایسے گھمانا تیرا کام ہے، تیری انگلیوں کے اشارے پہ نہروں کو چلا کے تیرے محل میں پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ یہ جنت ہے، سب کچھ کھانے پینے کے لیے ساری نعمتیں مل گئی۔ اب جنتی کہے گا اللہ سب کچھ مل گیا، محل کے اندر آ گیا، اب سیر کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے مجھے کوئی سواری بھی چاہیے۔ دنیا کے اندر سواریوں پہ پاکستان کا پورا سفر کر لیتا تھا، سیر و تفریح کرتا تھا۔ اللہ جنت کے اندر ہوں، مجھے کوئی سواری چاہیے، میں کوئی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کی سواریاں نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک بات تو بتا دیجئے، افل جنتی الخیل، کیا جنت کے اندر گھوڑا مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا این تو دخل الجنہ، اگر تو جنت میں داخل ہو گیا تو تجھے گھوڑا ضرور مل جائے گا۔ یہاں پہ سن لیجئے، صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ جنت میں گھوڑا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں گئے تو ملے گا۔ کیا مطلب؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا۔ پیغمبر
کا صحابی ہو، پیغمبر کہہ دے اگر تو جنت میں گیا پھر تجھے ملے گا۔ آج کا مسلمان عمل سے کورا، چہرے سے داڑھی اتروائے، شلوار اونچی نہ کرے اور نمازیں نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، عمرہ نہ کرے، پیسے ہوں حج نہ کرے، جہاد میں نہ جائے، مسجد میں نہ آئے اور قرآن نہ پڑھے، پوری زندگی دنیا کی کتابوں کی خاک چھانتا پھرے، گدھوں کی طرح اپنے اوپر دنیا کے بڑے بڑے بیگ اور بستے اٹھاتا رہے، قرآن نہیں پڑھ پائے گا، حدیثیں نہیں پڑھ پائے گا، مطالعہ پاکستان اس نے پڑھی ہے، حدیثوں کی کتاب نہیں اس نے پڑھی ہے، یہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ بتائے اس نے رب کو کوئی ترجیح نہیں دی، پیغمبر کو کوئی اہمیت نہیں دی، قرآن کو حدیث کو کوئی ویلیو نہیں دی ہے، بتائیے یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو جنت میں گیا تو جنت میں اللہ گھوڑا تجھے دے گا، کوئی ایسا گھوڑا ہوگا، دنیا کی سواریاں ہوتی ہیں، ہر بندے کو سواری ملتی ہے اور وہ سواری جو ہے جتنی مرضی مہنگی سواری خرید لو وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ پنکچر بھی ہو سکتی ہے، سپیڈ بریکر پہ اس کو رکنا پڑتا ہے، اشاروں پہ اس کو آہستہ ہونا پڑتا ہے، اور پٹرول ختم ہو جائے تو پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ 1 مہینے کے بعد، ڈیٹ کے بعد اس کی مینٹیننس کروانی پڑتی ہے اور اس کی ٹیوننگ وغیرہ کروانی پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو فرمایا جنت کے اندر اللہ جو تمہیں گھوڑا عطا فرمائے گا وہ 2 پروں والا گھوڑا ہوگا، وہ لید والا، گوشت والا، خون والا گھوڑا نہیں ہوگا، یاقوت اور مرجان کا گھوڑا ہوگا، 2 اس کے پر ہوں گے، جنتی اس میں بیٹھے گا، بیٹھنا اس کے اوپر جنتی کا کام ہوگا، پورے جنت کے اندر اڑتے ہوئے سیر کروا دینا اس گھوڑے کا کام ہوا کرے گا۔ یہ سارا جنت کے اندر وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے، اور یہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ جنتی کو مل رہا ہے۔ چند آخری باتیں سن لیجئے۔ جب اتنی نعمتیں مل چکی ہوں گی جنت کے اندر، وہاں پہ اللہ کہے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کہے گا میرے بندو اما ترضین للہ، کیا اللہ سے راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو؟ لوگ کہیں گے اللہ کیوں نہیں، ہم تو تجھ سے راضی ہیں، ہم تو تجھ سے خوش ہیں، اور خوش کیوں نہ ہوتے، تو نے سب کچھ ہی تو ہمیں دے دیا ہے، سکون بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیویاں بھی مل گئی، حوریں بھی مل گئیں، اللہ کھانے پینے کے لیے سب کچھ تو نے عطا کر دیا، اللہ تو نے غلام اور نوکر چاکر عطا کر دیے، اللہ تو نے ساری نعمتیں عطا کر دی، سواریاں ہمارے پاس ہیں، ہم تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں گے؟ اللہ کہے گا اے میرے بندو ایک نعمت ایسی ہے جو ان سب سے بڑی ہے، وہ ابھی میں نے تجھ کو نہیں دی۔ بندے کہیں گے اللہ وہ کون سی ہو سکتی ہے، ہمیں تو سب کچھ مل چکا ہے۔ اللہ فرمائے گا انظروا الیہ، اب میری طرف دیکھو۔ لوگ اوپر دیکھیں گے، اللہ سارے پردوں کو ہٹا کے اپنے چہرے کا جنتیوں کو دیدار فرما دے گا، جنتی ادھر دیکھتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 سال تک اللہ پردے آگے کر دے گا، جنتی ان پردوں کی طرف دیکھتے رہیں گے جن پردوں کے پیچھے سے رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوا ہوگا۔ کہیں گے واقعی اللہ یہ تو جنت کی سب سے عظیم نعمت تھی، اور پیارے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک لذۃ نظرۃ الی وجہک یوم القیامۃ فی الجنہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت عطا کرنا اور جنت کے اندر اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار عطا فرمانا، یہ ہو گیا تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ اور جنت کی بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، اس جنت میں ہمارے پیارے نبی ہوں گے، اس جنت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، انس، طلحہ، سعید، سعد، زبیر، یہ سارے، خباب بن ارد، سیدنا بلال، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان سے ملاقاتیں ہوں گی، کیا جنت کا امیجن ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑی سی چیزیں میں نے تجھ کو بتا دی ہیں، اب بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم کو بتا بھی جائیں تمہاری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی ہے، یہ جب بندہ پہنچے گا تبھی بندے کو سمجھ آئے گی۔ اور دیکھ لیجئے اب میں 3-4 وہ باتیں بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جنت، اتنی خوبصورت جنت یہ ملتی کس کو ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ کی رحمت پہ جو امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بندہ، مسند احمد کی حدیث ہے، جہنم کے اندر جل بل کے کوئلہ بن چکا تھا، اس کی پیشانی بچی تھی، کیوں؟ وہ پیشانی رب کے آگے جھکا کرتی تھی، اس کو اللہ نے جہنم سے نکالا اور اس کو بدن دیا، آہستہ آہستہ وعدے کرتا 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 اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا،
اللہ نے آخر اس کو جنت عطا فرما دی۔ دوسری بات جس سے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام پیارے نبی کو ملنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جنت میں سب سے عظیم مقام پہ فائز ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کے قریب ترین جنت میں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے قریب ترین جنت کے اندر وہ ہوگا ایہم اکثر اصلی علیہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ درود پڑھ کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات جنت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے تو میں ہو جائے، کسی سے بد کلامی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مسئلہ بن جائے، یہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں، میں سچا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو سارا اس کا ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا لیکن دوسرا لڑنے پہ تیار تھا، ان کی لڑائی ہونے ہی والی تھی، فرمایا یہ بندہ کہہ دے کہ میں چاہے سچا ہوں جو بھی ہے، میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں مزید لڑائی کو طول نہیں دینا چاہتا، اگرچہ میں سچا ہوں، اگرچہ میں بڑا ہوں، اگرچہ میری عزت زیادہ ہے، میں جھکتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا انا زعیم لمن بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پہ ہوتے ہوئے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے بعد معاف کر دے، لڑائی کو چھوڑ دے، میں اللہ کا پیغمبر جنت کے درمیان اس کو ایک خوبصورت محل کی ضمانت عطا فرماتا۔ چوتھی وجہ جس سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، روزانہ اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کر لیں کہ میں نے اللہ سے جنت مانگنی ہے انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ صبح اور شام تین دفعہ اللہ سے اللہ کی جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں غیب سے ایک آواز آتی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے اس بندے کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں پتہ ہے یہ آواز کس کی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تجھے ہی پتا ہے سارا۔ فرمایا یہ میری جنت بول رہی ہے، جنت، یہ بندہ جنت مانگ رہا ہے، یہ بندہ جنت مانگتا ہے، جنت یہ بندہ مانگتی ہے، اللہ ان دونوں کی باتوں کو سن کے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے انشاءاللہ جنت ہم نے مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، اگر اللہ کی جنت لینی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرض نمازیں چھوڑنے والا تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہ سوچے، وہ نہ سوچے میں نے بھی جنت میں چلا جانا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا تو جہنم کے لوگوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اوے بدبختو دنیا میں تو تم کٹھے رہتے تھے، ہم سمبڑیال میں، گڈیالے میں، یا فلاں گاؤں میں، علاقے میں کٹھے رہتے تھے، کٹھے فیکٹری جاتے تھے، کٹھے کھاتے پیتے تھے، کٹھے کرکٹ کھیلتے تھے، کٹھے سکول میں یونیورسٹی میں جاتے تھے، اور تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، یار دنیا میں تم نماز کے لیے وقت نکالتے تھے، ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا۔ فرض نمازوں کی کسی کو کوئی چھٹی نہیں، فرض نمازیں چھوڑنے والا سوچے ہی نہ مجھے اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا، یہ قرآن کا حوالہ دے کے میں بتا رہا ہوں۔ جنت کو پانے کا نسخہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ بھی کہتی ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور رات کے اندر فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے بہترین ٹاؤن کے اندر ایک خوبصورت محل کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ وہ 12 سنتیں کون سی ہیں سن لیجئے، 2 سنتیں فجر سے پہلے پڑھنی ہیں جی، 4 سنتیں ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 6 اور 2 8 ہو گئی، 2 سنتیں مغرب کے بعد 10 ہو گئی، 2 سنتیں عشاء کے بعد، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، 12 سنتیں ہیں جو اپنی زندگی میں معمول سے فرض نمازوں کے ساتھ ان سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک جنت میں خوبصورت محل ضرور عطا فرمائے گا۔ چھٹی بات، جنت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے من بنا للہ مسجدا فی الدنیا، جس نے دنیا میں مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک جنت میں اس کا خوبصورت محل تعمیر کر دیتا ہے۔
7ویں بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ اللہ تجھ کو وہ عطا کر دے گا۔ کہا بتائیں اللہ کے نبی، ہمیں تو بتائیں، جلدی بتائیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اس وظیفے کا ورد اور ذکر اور اس کو سمجھ کے اور اس کے مطابق عقیدہ بنا کے کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں، اوپر مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہیں، نیچے بھی بچے بیٹھے ہیں۔ جمعے کے اندر بچے بڑی ڈسٹربنٹ کرتے ہیں، یقین جانیں کہ جمعہ پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے جب بچے اٹھ کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں، یہی بچے ہیں مسجد میں آتے ہیں، یقین جانیں دل خوش ہوتا ہے۔ انہی بچوں نے انشاءاللہ بڑے ہو کے بھی مسجد کے اندر آنا ہے، انہوں نے مسجد کی آبادی کا کام کرنا ہے۔ بچوں کو ڈانٹا نہ کرے، جو مرضی ہو جائے، آپ اتنے پریشان کبھی بھی نہیں ہو سکتے بچوں کے چلنے پھرنے کی وجہ سے جتنا بندہ یہاں پہ سنانے والا پریشان ہوتا ہے۔ تو برداشت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی برداشت کیا کریں، بچوں سے محبت کیا کریں، اور یہ اللہ کی جنت ہے۔ رمضان آخر پہ پہنچ گیا، ختم ہو جانا انشاءاللہ چند دنوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان کی تکمیل فرمائے۔ اور یہ رمضان نا بڑا گولڈن چانس تھا، اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے دور میں نا 2 بھائی تھے، سگے بھائی، انہوں نے اسلام قبول کیا ایک ٹائم میں آ کے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، اب نیک کام کرنے لگ گئے، نبی پاک کے ساتھ جہاد پہ گئے، ایک بندہ وہاں پہ شہید ہو گیا، چلا گیا جنت میں چلا گیا، محل مل گیا اس کو، VIP پروٹوکول مل گیا۔ اب دوسرا جو تھا نا وہ 1 سال مزید زندہ رہا، اور سال کے بعد نا بیمار ہو گیا، بیمار ہو کے چارپائی پہ لیٹا، چند دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب تیسرے ایک مسلمان دوست کو خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ یار شہید کا تو جنت میں بڑا مقام تھا، لیکن اس بندے کا اس سے بھی زیادہ مقام تھا، حدیث سنا رہا ہوں، اس کا مقام تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ پریشانی کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، بتایا کہ اللہ کے نبی شہید کا جنت میں جو مقام تھا نا، میں نے اپنے دوسرے بھائی کا زیادہ مقام دیکھا ہے، تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، شہید سے بڑا کس کو مقام مل سکتا ہے، اور شہید بھی وہ جو نبی پاک کے ساتھ میدان جہاد میں جا کے شہید ہوا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ جملے ہیں توجہ سے سن لیں، آپ نے فرمایا یار تم کس بات کا تعجب کرتے ہو، کیوں حیران ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے وہ شہید ہوا تھا، اس کو جنت میں مل گیا مقام، لیکن یہ جو بعد میں تمہارا بھائی فوت ہوا ہے نا، اس کو پتہ ہے اس سے بڑا مقام کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایک دفعہ ماہ رمضان زیادہ آیا تھا، اس نے رمضان کے روزے رکھے تھے اور راتوں کو قیام کیا تھا۔ اللہ کی قسم اگر اس ایک حدیث کو ہم سمجھ لینا تو جتنے 4 5 6 دن رہ گئے ہیں ہم ان دنوں کے اندر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے، ایک ایک لمحے کے اندر لوگوں نے اللہ کو منا لیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک لمحے کے اندر ایک لمحہ بیٹھ کے تم اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے جتنا، کتنا قوت ہے مکھی کا سر، اتنا کو آنسو تنہائی میں بیٹھ کے تم آنکھوں سے گزار دو، اللہ کی قسم تیری زندگی 70 سال ہے، 100 سال ہے، تیرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہیں، تو اللہ کے سامنے چھوٹا سا آنسو پھینک، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ کرے تو صحیح کچھ، ہمیں تاک راتوں میں بھی تنہائیاں نصیب نہیں ہوتی، تاک راتوں میں بھی ایتھے مسیتاں چ بہ کے گپاں کھان پین، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، گھر میں جائیں گے آرام سے سو جائیں گے، کوئی تنہائی نصیب نہیں ہوتی۔ آخری نصیحت کر رہا ہوں، بات سن لیں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی، 3 نمازیں ضرور پڑھ لیں، ہر تاک رات میں نا 3 نمازیں ضرور پڑھیں۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ صلاۃ التوبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا تھا نا تو ہم نبی علیہ السلام سے مشورہ کرتے، آپ ہمیں تعلیم دیتے کہ یار وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التوبہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے بعد میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے بڑے بھی گناہ کر دیے ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی تھی، وہ گناہ چھوٹے تھے، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے، آئندہ میں اس طرح کے گناہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمانی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری نماز
صلاۃ الحاجات ضرورت کی قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء پہ تکلیفیں مشکلات مصیبتیں آتی تھی نا یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ اس کی برکت سے سارے کام حل کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ غالباً ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کیا چچا ایک نماز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا۔ لمبی حدیث ہے کہ فرمایا کہ روزانہ پڑھ لو، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لینا۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھی جائے زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ کے چکھ کے دیکھ لینا کہ وہ کون سی نماز ہے۔ فرمایا وہ صلاۃ التسبیح ہے، حسن درجے کی روایت ہے، یہ تسبیح نماز ہے جس میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ کے لیے دعا کریں وہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، تیرا کیا جانے۔ ترلا بندہ اللہ کا کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ ساتھ میں اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں اپنی کلی مکمل طور پہ اللہ سے مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دے۔ اور رمضان میں تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں نیکیوں کی، گناہوں سے بچنے کی، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح کے خوبصورت دلوں سے مالا مال فرما کے رکھے۔ اور پچھلے جمعے کے اندر ہم نے اعلان کیا تھا کہ جی مسجد کے ساتھ بھی تعاون کیا کریں یار۔ جو بندہ مسجد میں تعاون کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پچھلی دفعہ دوستوں نے اچھا خاصا صحیح ماشاءاللہ تعاون کیا، دل خوش ہوئے۔ تو بار بار ہم اپیلیں نہیں کرتے آپ سے، تو آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے اللہ کا گھر ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ بنا ہوا ہے، ہم اس میں جمعہ پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اس کے ابھی دروازے نہیں لگے، اس کی سیلنگ نہیں ابھی ہوئی، نیچے قلین نہیں ڈلے، مطلب کام تو رہتے ہیں نا۔ تو جنریٹر کا مسئلہ، جنریٹر چاہیے، ابھی گرمیاں آ گئی ہیں، کام تو رہتے ہیں، اپنے گھر کا کام ہو، ہم شام نہیں پڑھنے دیتے، پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا کام ہے وہ پڑھا رہے، یہ نامناسب بات ہے۔ میرا کوئی بھائی اگر اکیلا طاقت رکھتا ہے کسی ایک کام کی تو وہ بعد میں بھائی حسن صاحب کو بتا دے کہ بھائی جان میں یہ کام کروا دوں گا، رمضان چل رہا ہے، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا اگر کوئی پورا کام نہیں کروا سکتا تو وہ اپنے حصے کا حصہ ضرور ڈالے کہ بھائی جان میں اتنے پیسے آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ فلاں کام کے اندر لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت